اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، جب بھی نماز پڑھیں تو یہ تین کلمات ضرور پڑھا کریں۔ عزت، دولت، لمبی عمر، پیسہ سب کچھ ملے گا، نصیب بلندیوں پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں عزت و دولت اور لمبی عمر، آپ کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت آپ پر ہمیشہ قائم رہے، تو پھر یہ تین کلمات جو ہیں آپ کو ہر نماز میں ضرور پڑھنے چاہیے۔ ان کلمات کی برکت سے آپ کا نصیب بلند ہوگا اور آپ کی زندگی میں بے شمار خوشیاں آئیں گی۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئے گی۔ بس آپ کو ان تین کلمات کو دل سے پڑھنا ہے۔ یہ تین کلمات ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ جو انسان کے نصیب میں بہتری لاتے ہیں۔ جب آپ ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اللہ کی بے شمار برکات آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ تین کلمات وہ خزانہ ہیں جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دے دیتے ہیں۔ تو جب بھی نماز پڑھیں ان کلمات کو اپنی دعا میں شامل ضرور کریں اور اللہ سے اپنی تقدیر میں بہتری کی دعا کریں۔ تو یاد رکھیں، جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ ان کلمات کا ورد آپ کی زندگی میں خوشحالی، سکون اور کامیابی لے کر آئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تقدیر میں روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی، کیونکہ یہ تین کلمات فقط الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کی عظیم رحمتیں اور برکات ہیں جو آپ کی زندگی کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب آپ ان کلمات کو بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی تقدیر میں ایسی تبدیلی لاتے ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے تو ان کلمات کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنا لیجئے۔ ناظرین، ان کلمات کے پڑھنے سے نہ صرف آپ کی دنیا میں سکون اور خوشی آئے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شخص اس کے ذکر میں مگن رہتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ناظرین، اگر معاشرے پر نگاہ ڈالی جائے تو آج ہر شخص ہی پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ گھروں میں نحوستوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، گھر کا چین و سکون برباد ہو گیا ہے، ٹینشن، ڈپریشن تو تقریباً ہر ایک کی بیماری بن چکی ہے۔ کاروبار میں تنگی ہوئی تو قرض کا سہارا لینا پڑا، اور جب قرض لیا تو یہ الگ وبال جان بن گیا کہ اس کی ادائیگی اب کیسے ہوگی۔ ادائی کا جب کوئی بندوبست نہ ہوا تو سود اور رشوت سے کام چلا کر اپنی روحانیت کا خود اپنے ہاتھوں سے قلعہ کما کر لیا۔ اس طرح اضطراب کو مزید تقویت ملی، سکون کی تلاش میں شراب کو فوقیت دی۔ اسی طرح یک کے بعد دیگر معاشرہ گناہوں میں مبتلا ہوتا گیا، اور انہی گناہوں کے اثرات جب گھر میں داخل ہوئے تو سب کا چین و سکون چھین لیا۔ پھر لڑائی جھگڑے اور فسادات روز کا معمول بنتے گئے۔ روحانی سکون کے متلاشی کو پھر بھی سکون میسر نہ ہوا تو پھر وہ آخری راہ کا چناؤ اختیار کر لیتا ہے، خودکشی کا پھندا یہ سوچ کر چوم لیتا ہے کہ یہاں چین نہیں ملا، کیا پتہ وہاں راحتیں میسر آ جائیں۔ تو ناظرین، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے، اور ظاہر ہے کہ حرام کردہ احکام کو جب بندہ بخوشی گلے لگائے تو کیا آرام و سکون اگلے جہان میں بھی مل سکے گا، بلکہ وہاں بھی بے سکونی ہی اس کی منتظر ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ مغربی ممالک میں تو خودکشی عام ہے اور وہ اس سے بے خبر ہیں کہ وہ کس اضطراب کا شکار ہیں، لیکن اب تو مسلم ممالک میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بے سکونی، ٹینشن، ڈپریشن سب کچھ ذکر خداوندی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بے شک دل کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی انسان پوری دنیا میں سکون تلاش کر لے گا، نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالی نے خود بتا دیا ہے کہ دل کا سکون تو میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ ہی روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان انسان کو گناہوں میں ایسا کھلاتا ہے جیسا کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، لفظ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں یہاں لیا گیا ہے،
اور مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت خود سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین کرام، ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، اور ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو کہ دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا، یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت مناظر دیکھیں تو بے اختیار لب پر ماشاء اللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، یہ ذکر لسانی ہے کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے، اور ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم انہیں پہچان لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ ناظرین، آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو کہ یاد خدا سے غافل ہو۔ ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ ہی اللہ کی صدائیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا کہ حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے کہ میں تو کسی وقت اسے بھولا ہی نہیں، یعنی یاد دلاؤ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے، انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون و لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کر دیتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب کسی دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنی ہی زیادہ نصیب ہوگی، اور جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی ہی دوری پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب و روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الذاریات میں مقصد تخلیق کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے مختلف طریقے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے بنی نوع انسان پر واضح فرما دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے طاغوت کی بندگی سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے۔
ارشاد ربانی ہے بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ناظرین، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے بنی نوع انسان کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادات کے جن طریقہ ہائے کار کی طرف رہنمائی کی، ان میں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھنا سر فہرست ہے۔ جب ہم انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات اور سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ نماز پر مداومت اختیار کرتے رہے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ادائیگی کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ المریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تھا وہ حکم کرتا اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نماز کی ادائیگی کی وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ سورۃ المریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف یہ کہ تم دونوں ٹھکانہ بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں کو، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ، اور کرو نماز قائم، اور خوشخبری دے دی مومنوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کئی دوسری مقدس شخصیات کا ذکر بھی کہتے ہیں جن کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے مریم فرما بردار رہنا اپنے رب کی، اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ناظرین، زمین پر بیت اللہ شریف کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور عبادت کے لیے ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ قرآن مجید کے سینکڑوں مقامات پر نماز کی ادائیگی کی تلقین کی گئی، اور نماز کو احسن اور درست طریقے سے ادا کرنے کے حوالے سے بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی، یعنی نماز عصر، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے ادب اور نیاز سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اسی حفاظت کے حوالے سے نمازوں کو وقت مقررہ پر ادا کرنے کی بھی تلقین کی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض مقررہ اوقات میں۔ اس حوالے سے بعض احادیث بہت اہم ہیں، جن میں پہلی یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی نہر بہتی ہو اور تم میں سے کوئی ہر روز 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو نمازوں کی حفاظت کرے تو 5 نمازیں اور جمعے کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے مصلی پر ہو اس وقت تک فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھے تو گویا وہ آدھی رات تک قیام کرتا رہا، اور جو شخص صبح کی نماز باجماعت پڑھے تو گویا اس نے ساری رات قیام کیا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں، یعنی جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور فجر کی نماز کی اہمیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات یعنی سنتیں دنیا اور مافیہ سے بہتر ہیں۔ ناظرین، اگر سنتوں کا یہ احوال ہے تو سوچئے کہ فرض کی کیا اہمیت اور فضیلت ہوگی۔ اور ایک اور اہم فرمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، ایک جہنم سے آزادی اور دوسری منافقت سے آزادی۔
ناظرین، عصر حاضر کے مسلمان کو نماز کو اسی طرح اہمیت دینی چاہیے جس طرح کتاب اللہ اور سنت نبی شریف میں اس اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد فجر کی نماز اپنے بستر، ظہر کی نماز اپنی دکان، عصر کی نماز کاروباری مصروفیت، مغرب کی نماز شام کی سیر اور عشاء کی نماز سیر و تفریح میں گنوا بیٹھتی ہے۔ کل قیامت کے روز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے طرز عمل کے حوالے سے جواب دہ ہونا ہے۔ نماز کو ہماری ترجیح ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز کو ترجیح دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کی مدد اور نصرت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام اہل ایمان کو نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 3 کلمات کون سے ہیں جو آپ نے اپنی روزانہ کی دعاؤں میں شامل کرنے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھیں ان کلمات کو آپ لازمی پڑھیں، جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ سب سے پہلے جو کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ۔ جب بھی نماز پڑھیں کم از کم 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو آپ کے دل اور روح کو سکون پہنچاتے ہیں۔ جب آپ اس کلمے کو زبان پر لاتے ہیں تو یہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت و عقیدت بڑھتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے گھر میں رزق آتا ہے، غیب سے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور اس پڑھنے والے کو بیماروں سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ کلمہ انسان کو اللہ کے فضل اور رحمت کا طلبگار بناتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے طلب کرتے ہیں تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں بہت سی نعمتیں داخل کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، تیسرے نمبر کی دعا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ کلمہ بھی انتہائی طاقتور کلمہ ہے۔ اسے پڑھنے سے اللہ کی بے پایہ رحمتیں اور مدد حاصل ہوتی ہے اور انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی مدد کا طالب ہوتا ہے، پھر اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو جب بھی نماز پڑھیں یہ تینوں کلمات لازمی پڑھیں، جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ یہ کلمات انسان کی روحانیت میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ ان کلمات کا ورد کرنے سے انسان کی زندگی میں برکات آتی ہے اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں گزارش کہ اگر آپ کو آج کی معلوماتی اصلاحی ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدق دل سے سبحان اللہ ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔